بسم الله الرحمن الرحيم رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا، تیرا ہے لال سونا۔ رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا، رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا، آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا، تیرا ہے لال سونا۔ آنکھیں حلیمہ دائی میری تے عید ہو گئی، آنکھیں حلیمہ دائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ وحدہ وسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسالۃ بعدہ۔ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو کہ آپ کے اس علاقے میں اللہ نے یہ 3 ہیرے ایسے دیے کہ جن کا ذکر زمین پہ نہیں آسمان پہ ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، جب بچہ زمین پر قرآن پاک حفظ کرتا ہے آسمان کے 60,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
یہ اس کی سند ہے، اور ان کے والدین بھی بہت قابل رشک ہیں، حضرت قاری صاحب، رمضان صاحب اور ہمارے بلال صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دنیا کی زندگی دیکھیں، ہر بندے کی کیا کیا خواہش ہوتی، یوں کروں، ایسا بنوں، پیسہ ہے، مکان ہو۔ اور آپ نے ٹک ٹاک یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، گلے میں پٹکے، گریبان کھلا ہوا، وہ اس کو ایک اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے بے حیائی، وہ فخر سمجھتے ہیں۔ کلف والے کپڑے پہننا، پشاوری چپل جوتا پہننا نوکدار، اور بڑی مونچھیں اوپر کی طرف رکھنا، بال آگے کی طرف گرانا، گریبان کھولنا۔ اور میرے جیسا بندہ اسے کرے نا تو 6 فرلانگ دور جا کے گرے، ایسا نہیں؟ میں بیٹھا اجے کردہ نہ تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دنوں درد نہ جاوے، لیکن پھوپھا ہے چھوٹی جی بھائی۔ اس کی وجہ یہ برگر، شوارمے، پیزوں کی پیداوار ہے، دیسی۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، تم نے اللہ کی نعمتوں کو جب بیچنا شروع کیا، اللہ نے صحت ہی تمہارے میں سے چھین لی۔ یہ تو مرد شہروں کو لگا تھا، گھی، دودھ، مکھن، یہ تو تمہارے گھر میں اللہ کا نور تھا۔ پہلے گوالے میں نے دیکھے، ہماری چاچے کے گھر میں نے ایک دن دیکھا تھا، بچپن چھوٹا، داڑھی مونچھ کوئی نہیں تھی، ایک دودھ والا دودھ دینے آیا تو ٹینکی میں سے گڈوے میں ڈالتے وقت چند قطرے گر گئے، تو اس نے وہیں دودھ چھوڑ دیا۔ جتنے تھے اچھی طرح اٹھاتا رہا، سر پہ ملتا رہا، اٹھاتا رہا، سر پہ ملتا رہا، اٹھاتا رہا، سر پہ ملتا رہا۔ اب کیوں نہیں ملتے؟ اس کی وجہ دودھ ہے نہیں، پانی ہے، انہوں نے کہا چڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادب تھا، غذا تھی۔ پتہ لگا دیسی گھی 3600 روپے کی 3000 بک رہا ہے، انہوں نے کہا کڈو، لاؤ مجھے روٹی کے۔ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری دادیاں، پھوپیاں گھی بناتی ہیں، تمہیں ایک چٹکی نصیب نہیں ہوتی۔ دودھ بچوں کی غذا تھی، انہیں رات کو پلاؤ، ان کے گیٹے گوڈے درست کرنے کے لیے۔ آج یہ بچہ یہ طرح سے قرآن پاک پڑھ، اور جو قرآن دا بڑا پار ہے، کی قرآن دا پار ہے؟ منڈا صحت میں نہ سو کے گئے، قرآن پڑھ دے نہیں، جو ساری دنیا کی چبڑ پڑھتا ہے وہ صحیح ہے، اور قرآن پڑھنے والا کمزور ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اس کے اندر تو دگنی طاقت آنی چاہیے تھی، ایک خوراک کی طاقت، ایک روحانیت کی طاقت آنی چاہیے۔ خوراک کی طاقت یہ تو یہ ہوتی، ماں، باپ، بہن، بھائی، باپ، بیٹے، بیٹی، گھر کی دیوار کی طرف کوئی نظر اٹھاتا نکال کے رکھ دیتا، اور روحانی طاقت یہ ہوتی زمین پر بیٹھ کے آسمان والے سے باتیں کرنا۔ دونوں چیزیں کوئی نہیں اس کے پاس، تو لہٰذا فکر کیجیے روحانی طاقت کو بھی حاصل کرنے کی، اور خوراک کی طاقت۔ وہ چیزیں جو چیزیں آپ کے ماں باپ آپ کو کھلایا کرتے تھے، ان میری بہنوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بازار پھرتے ہوئے ان کے سر میں درد نہیں ہوتا، ان کے ٹانگوں میں درد نہیں ہوتا، بچوں کو غذا بنانے کے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے۔ کی خیال ہے نے ہاتھ دوسرے نہ لوا لیے، چوری صاحب اننے سارے کام کیتے نے، ٹرالی بدل لی، جی ذریعے آلات بدل لیے، مکان بدلے، انہیں ہاتھ بھی بدل لی، چلو کوئی کم از کم اتنی جوگی تو ہو جائیں، جس کے ساتھ نکاح ہوا اسے تو پکا کے کھلا دیں۔ ابے نو نہ صحیح، امن میرے بچوں انہوں نے غلطی کی، تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ بہت پریشانی، اور یہی انسان کے خاتمہ جو خیر ایمان پر نہیں ہو رہا۔ گاؤں میں اگر 100 جنازے ہیں تو ایک بھی مشکل سے کلمہ طیبہ پڑھ کے مر رہا ہے، کوئی پاگل پڑھنے کو وجہ ہے، سوبر و جانوریں پڑھنا کلمہ۔ ماحول بے حیاؤں اور بے نمازیوں کا، 4 چفیرے چرپائی کے کھڑے، کسی ایک کو بھی کلمہ نہیں آتا۔ چلو آج مکتی مکائیے، آج مکتی مکائیں، اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی گھر والی سے آج نماز سن کے دیکھ لو۔ زندگی گزر گئی، شادی کو 30 سال ہو گئے، کبھی آج تک بیوی سے کلمہ سنا ہے؟ روٹیاں پکانے میں وہ، پاتھیاں تھپنے میں وہ، بھینسیں للانے میں وہ، دودھ چونے میں وہ، کپاس چننے میں وہ، گندم لگانے میں وہ، ساس سونے میں وہ، پیٹ پھڑوانے میں وہ، بچے پیدا کرنے میں وہ، لیکن جنت میں جانے کے لیے نہیں۔
کسی کا حکا کسی کا ڈیرا وقت اپنا ضائع کر رہا ہے، اور جتھے کہسی ابا میں اتھے ہی کرنی ورنہ میں خود کشی کر لینی، وہ کلی بیٹھی گھر کے اندر۔ نبی نے اتنا پیار کیا، حضور نے دوڑے لگائی بیوی کے ساتھ، کتوں کے بندہ گل سمجھ آندی، نبیاں دا سردار ہوئے، معراج کا دولہ ہو، جبرائیل ہر وقت دروازے پہ کھڑا ہو، قرآن آ رہا ہو، اشارے کرے تو اللہ اس کی باتوں کا انکار نہ کرے۔ بیوی کو کہہ رہے میرے ساتھ دوڑ لگائے گی، اسی تو نے دوڑا لائیے، تو مرتبہ دوڑ لگائی، ایک مرتبہ اما عائشہ آگے ہو گئی رحمت دو عالم عائشہ، اور ایک مرتبہ حضور آگے، کہا یا رسول اللہ میں ذرا بھاری ہو گئی نا، سیر کے لیے جا رہے ہیں، دانتوں میں تیلی، پشک کریلی کھا کے آئے ہو، دانتوں میں تیلی موٹر سائیکل تھے، این کر کے رات میں کو جائے، بوا کھول بوا کھول بوا کھول، میں ٹھل لیا، میں کہا میرے بچے اتنی جلدی کتوں آ رہے، او کدھر لگے تھی، اور نہ وہ ہوٹل کھلے نا کڑائی کھا کے آئے، میں کہا خیر ہوئے، تو منڈا کوئی دھی کوئی نکاح کوئی کی کا بات شغل اسی دوستہ نے کھا لیا۔ کنا بڑی لونے 10,000 دا کنے بند سی ترے سی ماشاءاللہ 2 کلو چڑھ گئے پھڑ گئے، میں کہا اچھا، میں کہا بندہ لتر لاوے 5-7 کنجرہ تیرے سرے چمارے، جس کے ساتھ سوئے گا اسے کریلے کھلا رہا ہے، جڑا موٹر سائیکل دی چابی نہ دے میں ناراض ہو جانو کھڑا یا کو آندہ میں چلا۔ جس یار سے تو موٹر سائیکل مانگے گا کہ یار دینا موٹر سائیکل، یا وہ تیرے سے مانگے کہ نہیں یار میں ابے نوں لے کے جانا ہے، لے اس پر ہی تیرے سے دوستی توڑ دے گا۔ کھلانا تو اسے چاہیے تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کولو کے بیل کی طرح حل میں جتی رہی، اس کا تم سے اللہ نے حساب لینا ہے، فکر بے فکر نہ ہونا۔ اگر اس نے تمہارے کپڑے دھوئے، اگر اس نے تمہاری منجی صاف کی، منجی کی حفاظت، تمہاری غیرت کی حفاظت کی، تمہارے بچوں کو دودھ پلائے، تمہارے اماں ابا بہن بھائی، تمہارے مہمانوں کے لیے، تمہاری مربے کے مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے 20-20 روٹیاں پکائی، تو بابو جی جان چھوڑ رہی ہیں۔ اللہ فرمائے گا 24 گھنٹے کی لسٹ میں یہی نظر آ رہی ہے، تو نے 24 گھنٹے میں اسے ہنسایا تھا، کوئی ایسی بات کی تھی کہ یہ تیری بات سن کے ہنسے اور ساری دن کی اس کو تکلیف اتر جائے؟ نہیں، پھر جو فرشتے چماٹے مارے گا نا بابو، ان کی سرخیائی بھی کو نہیں جانی، ان کی تکلیف بھی کوئی نہیں۔ نبی دوڑ لگا رہے، گھر میں آئے، عائشہ کھیل دیکھیں گی، عائشہ کرتب دیکھے گی، یا رسول اللہ کتھے؟ کہ مسجد نبوی میں حبشے کے لوگ آئے، آمد یہ کرتب دکھاؤں، باں پکڑ کے لے گئے، حبشے کے لوگ کرتب کر رہے ہیں، آپ اماں عائشہ حضور کے پیچھے کھڑی، آپ کی ٹھوڑی حضور کے کندھے پر، اماں کرتب دیکھ رہی ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوئی خدا کا ان بچوں کی نسلوں کے وارث بنو اور اس گھر والی کا خیال کرو جس نے تمہاری نسل کو، تمہارے باپ کے نام کو روشن کیا۔ جو دین کی بات یہاں سیکھ کے جاتے ہو، دیکھو سکول میں جانے کا مقصد ہے بچے کا، ڈاکٹر کے پاس مریض کے جانے کا مقصد ہے، میونسپل کمیٹی میں جانے کا مقصد ہے، بینک میں جانے کا مقصد ہے، اور کالج یونیورسٹی میں جانے، یہاں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ بیان سنا 4 بندوں کی جتیاں غائب ہوگی، کون تھا؟ کراڑ آئے تھے، ہندو آئے تھے، یہودی آئے تھے، مسجد کے اندر مولوی صاحب اعلان کر اور ساڑیاں ٹوٹیاں کو لا کے لے گیا، کس کی بستی ہے؟ قادیانی سارے یہاں، مسجد کی صاحب بندانی نہیں چھوڑا۔ جب لنگر تقسیم ہوگا تسلیوں کے اندر، وہ تسلیہ بعد میں پوری نہیں ملتی، جگ گلاس پورے نہیں ملتے، حاجی صاحب کون لے گیا؟ اس کا مطلب ہے ہم 2 وجہ سے مسلمان ہیں، ایک جمعے کی وجہ سے، ایک جلسے کی وجہ سے۔ جلسے خطیب سونا ہونا چاہیے تھا، تو جمعہ چھیتی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جن نے ہاتھ تے پٹھی کڑی بندی ہوئی نا، پٹھی کڑی، اور بھی دونوں کہندہ ٹائم ہو گیا جی، یہ بہت بڑا تھپڑ ہے امام کے منہ پر۔ صبح سے سو رہا تھا اور جا کے روٹی کھا کے اس نے پھر الٹا سونا ہے، یہ بھی کہہ رہے ٹائم ہو گیا، بس جنہ دین سنا دیا اتنا کافی ہے، ہم یہ پورا نہیں کر سکتے۔ باقی مولوی تے سانو ڈراندے نے، اس کا مطلب ہے حضور ڈراتے تھے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ڈرانا 2 قسم کا ہوتا ہے، باہر شیر کھڑا ہو گیا، باہر سانپ آ کے بیٹھ گیا، اور باہر نہ جب سانپ پی، یہ دیکھ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے عذاب سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا، قبر کے حساب عذاب سے ڈرایا، کیونکہ آمنہ کے لال کو دکھا دیا گیا۔
فرمایا وہ لوگوں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، اللہ کی کبریائی کی قسم میں تجھے قبر کا عذاب تمہاری آنکھوں سے دکھاتا۔ جن نہیں سن سکتے، انسان نہیں سن سکتے، جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے چیخ و پکار کو اللہ ساری مخلوق کو سناتا ہے۔ مرنا میں نے بھی ہے میرے بابو، بچنا کسی نے بھی نہیں، لیکن میرے عزیزو گھر کے مکان کمرے کا حال کچھ اور ہے، میرے عزیزو قبر کا حال کچھ اور ہے۔ مکان کے بارے میں سوچتا ہے پہلی خراب ہو گئی، سیلنگ خراب ہو گئی، یا سوئچ لگانا چاہیے، یا بورڈ لگانا چاہیے، یا ہینگر لگوانا چاہیے، یا کلی لگوانا چاہیے۔ میرے عزیزو ایک رات میں کمرے کے بارے میں 50 مرتبہ سوچا، لیکن 50 سال کی زندگی میں قبر کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا ہے۔ کفن بھی اتنا مضبوط ہوگا، میرے عزیزو ہاتھ پیر پہ رسیاں باندھ کے لے کے آئیں گے، گیرہ نہیں کھول لیں گے، صرف منہ کی گیرہ کھول دیں گے، اور میرے عزیز اس لیے کہ اسے اس کا اللہ اکبر حساب کتاب میں اس کا چہرہ کھل جائے۔ بہت دور میرے پیاروں نکل گئے، پوری دنیا کا عیب نظر آیا، اپنے گھر کے اوپر میرے عزیزو اتنے عیب کے ڈرون حملے ہو گئے، مجھے عزیزو اپنا کردار نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے جس کا ایندھن آگ اور اللہ نے جس کا ایندھن پتھر انسانوں کو بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا علی اپنے بچڑوں کا حال سنا، اپنے بچوں کا حال بتا، تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کردار کیسا ہے؟ کوئی آج میرے سے میرے بچوں کے بارے میں پوچھے گا، آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھے گا، آپ کہے گا چھٹ کوئی اور گل کر، اسے پتہ ہے چھٹ کوئی اور گل کے اندر بہت راز چھپا پڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا حسن کا بتاؤں کہ حسین کا بتاؤں؟ کہا حسن کے بارے میں بتا۔ فرمایا لوگوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی حسن میرے ساتھ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھا، حسن نے کبھی میرا سامنا نہیں کیا، کبھی میری طرف پیٹھ نہ کی۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں میرا حسن روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، جب تک میں سالن میں روٹی نہ لگا لوں میرا حسن سالن میں روٹی نہیں لگاتا، کہ باپ کے کھانے سے پہلے میں سالن میں ہاتھ ڈالوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا علی تیرے رونے کی وجہ کیا؟ فرمایا میں تجھے با ادب حسن کا نہ بتلاؤں، جس کمرے کے اندر میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا بیٹا اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرے پیر کا سایہ کہیں باپ کے سر کے سائے کے اوپر نہ ہو جائے۔ ہمارا تو میرے عزیزو وہ حال ہے، باپ پتر کو کہتا ہے یار تیرے سنانے میں تو بلایا مجھے اور تیرے نالا خسما 3 مرتبہ ماں آوازیں دیتی کمرے کے دروازے پہ آ گئی، تیے میں نے پکھا چلانا نہیں آندہ پکھا چلا دے، تو دے حل وقت بول دی رہنے بین دین دی نہیں۔ سامنے کمرے ہوں میرے عزیزو، 2 بھائی 10 سال ہو گئے آپس میں بات نہیں کرتے، دسترخوان پہ میرے عزیزو حلال کا لقمہ نظر نہیں آتا، بہن بھائی عدالتوں کے اندر ایک دوسرے پہ کیس کرا کے بیٹھے ہیں، شرم نہیں آتی دروازے پہ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے۔ گنے کا رس بیچنے کے لیے، گڈیریاں بیچنے کے لیے، گرمی کے اندر میرے عزیز و شربت بیچنے کے لیے، جب مسلمانوں کے ایمان کا معیار اتنا گر جائے کہ ایک 20 روپے کے گلاس کے لیے تجھے نبی کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، اور تو جب تک اس وقت تک نہیں لکھے گا من غص فلیس منا، تیرے سے شربت پینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اتنا غیر معیاری ایمان۔ میں پاکستان کی غیبت نہیں کرتا، پاکستان کی چغلی نہیں کرتا، دیانتداری پہ دیکھا گیا کون سا ملک پہلے نمبر پر ہے؟ دیانتداری پر اسلامی ملک ہے۔ مسجدوں کی یہاں کمی نہیں، مدرسوں کی یہاں کمی نہیں، خانقاہوں کی یہاں کمی نہیں، تبلیغ کے مرکزوں کی کمی کوئی نہیں، بچیوں کے مدرسے کی کمی کوئی نہیں، اصلاح نفس کی مراکز کی کمی کوئی نہیں۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود دیانتداری پر پاکستان دنیا کے 146ویں نمبر پر آیا ہے۔ دبئی والا میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، میں دبئی سے آگے جانا تھا، میں کہا چلو باہر کا سفر ہے دبئی سے ہوتا چلا جاؤ، دنیا بلاتی ہے۔ داڑھی والے کو ویزا نہیں مل رہا،
آپ کو احساس ہوا اے میرا ویر ہے دبئی جائے گا آپ کو دبئی بلا لیا، تشریف لے آئے، آپ کو بینک میں لے کے لون لے دیا، تنو کی پتا تیرا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اب یہ ہو رہا ہے تیرا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، 60-70 لاکھ روپے کا لون لے دیا، 20 لاکھ اسے دے دیے، 50 لاکھ لے کے پاکستان آ گیا، اللہ اکبر، وہ ایئرپورٹ پر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ملنے آئے، اسے گرفتار کروا دیا۔ کیا تھا؟ جب امت کے ایمان کا معیار اتنا ہو جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائیں، سگریٹ کے ڈنڈے بھی ساتھ بیچنے کے لیے جائیں، 115 ریال کا ڈنڈا ملے گا تجھے عمرے کا ثواب۔ یہ تو حال ہو رہا ہے۔ جس کینچی سے سر کے بال کاٹنے تھے اسی کینچی سے کفن میرے عزیز و غلاف کعبہ کاٹ کے لے آئے۔ 43,000-4,300 بیکاری پکڑا گیا، ماشاءاللہ، جس کے اندر 3700 پاکستان کے مانگنے والے گئے تھے۔ اس کو فقیر کون کہے گا جو 2.5 لاکھ روپے کا عمرے کا ٹکٹ کرا کے گیا اور وہاں جا کے بھیک مانگ رہا ہے؟ میری اس آنکھ نے دیکھا تھا 2016-17 میں، اللہ اکبر، جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ایک عربی کے پیچھے عورت نے ہاتھ مارا، کہنے اللہ دینا آتے دے، یقین کرو خدا پاک کی قسم، اس نے تھوک کر کے اس کے اوپر تھوک دیا۔ یہ معیار ہے؟ سارا دن مخلوق کو بیماری کی دوائیں بیچنے والا، پرچون پر سامان بیچنے والا، شربت لے جا چاچا ایک دفعہ پی کے دیکھ، ساری رات سکول نہ سومے گا، ہاں چاچا آرام ہی کہ ہاں آرام ہی، کہاں پترا پہلے رات نو گھنٹہ سو لینا، چھوڑو گھنٹہ بھی ذرا ضائع ہو گیا، ماشاءاللہ آرام ہو گیا۔ کرو پرچی آئی ہے، بچی نو بڑا بخار ہے، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا جلدی 500 روپے نکالے، ہو جا فلانے دے سٹور تو میرا دسی کے میں اے دوائی میں نو دے دے، تو اتنی 2 لاکھ کی 20 لاکھ کی پڑی تھی، اس میں تیری بچی کے لیے دوائی کوئی نہیں، اسے پتہ ہے اس دکان سے دوائی بچانے کے لیے ہے، میری دکان کے اندر جتنی دوائی ساری مارنے کے لیے ہے۔ کسی نے شربت بکتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، میرے عزیزو اگر کولڈ ڈرنک 250 روپے کی ہے تو 250 روپے کے اندر 3 دے رہا ہے، اللہ اکبر، پینے والا تراویح میں نہیں جا رہا، ان تراویح کے وقت اسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ہماری مثال تو میرے عزیزو اس طرح کی ہو گئی، 12 ربیع الاول میں بھی نکلا تھا، آپ بھی سارے کے سارے نکلے تھے، کسی کی ٹرالی نہ بچی، کسی کی گدھا گاڑی نہ بچی، کسی کی ریڑا نہ بچا، کسی کی کار موٹر سائیکل نہ بچی، سارے غلام رسول بن کے میدان میں آئے ہوئے تھے۔ پرچموں کے رنگ علیحدہ ہو گئے، کپڑوں کے رنگ علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسی حضور کا میلاد منانا چاہیے، کمکمے لگاؤ تمہاری مرضی، جھنڈیاں اٹھاؤ تمہاری مرضی، لیکن میرے عزیزوں کی معیار بھی تے ہونا چاہیے۔ عبدالحنان بھی اس کے اندر کمزور رہا ہے، ہر ایک کی زبان پہ تھا، بچے بھی چھلانگے مار مار کے کہہ رہے تھے، شام کو سب کے گلے خراب تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ کی قسم کیا ہوا یہ تم لوگوں کے سامنے نعرہ لگا کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر میں نظر ہی نہیں آ رہی، تو بتاؤ زندگی اچھی گزری کہ فضول گزر رہی ہے؟ ایک نعرہ چودھری صاحب اور لگا تھا، من سب نبیًا فاقتلوا، من سب نبیًا فاقتلوا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، کر بی بی کا سر علیحدہ، کر بیٹی کا گلا کاٹ دے، بیٹے کا کاٹ دے، ساری زندگی بچے کو دودھ پلایا، کھیر کھلائی، بچے کے لیے دن رات ایک کیے، یہ رات سوتا رہا تو کھیتوں میں دھکے کھاتا رہا، یہ بچہ عیاشیاں سنو کر کے اڈے پہ بیٹھا رہا، تو ریڑی لگا کے فلور کے چوک میں کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا گستاخ یہ 25 سال ہو گئے، قسم اٹھا کے بتا، تو نے سنو کر کلبوں میں جاتے دیکھا، کبھی سے خدا کے گھر میں بھی جاتے دیکھا ہے؟ کاٹ اس کی گردن۔ گھر والی جس قرآن کی قسمیں اٹھا اٹھا کر ماں کو جھٹلا رہی ہے، ساس کے منہ پہ تماچے مار رہی ہے، سسر کو جھٹلا رہی، اللہ دی قسم میں قرآن دی قسم میں کھو دیکھا، قرآن دی قسم میں دیکھا، اس میرے منہ سے پوچھے، تھپڑ مار اس کے، اس بغیرت سے پوچھ، ہر بات پر قسم اٹھانے والی، 25 سال ہو گئے تجھے بیاہ ہوئے، آج تک تو نے صندوقڑی میں قرآن کھول کے دیکھا ہے؟
اس امت کا معیار تو اتنا گر گیا میرے پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو۔ بچہ حافظ قرآن ہے، کہتا ہے چوری ہن سکول کدے پاویں گا، کیڑے سکول پاویں گا، جتھے میرا پڑھ دو اتھے پا دے۔ یوں نہیں کہا چوری صاحب جا، تیرا بچہ قرآن کا حافظ بنا، میرے بچے کو بھی وہاں داخل کرا دے۔ اسے خاندان میں معیار نہیں ملے گا۔ بچوں تمہارا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن دنیا کے لیے قرآن کی دولت نہ چھوڑنا۔ اللہ کی قسم نہ دنیا والوں سے مانگنا، نہ دنیا والے قدر کر سکتے ہیں، اس کی قدر تو خدا ہی کرے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ اکبر، اس کے بدلے اللہ جو دے گا دنیا دیکھتی دیکھتی رہ جائے گی۔ اعلان ہوگا او حافظو، او فقہا، او علماء، او میرے گھروں کے موزنوں، سارے کے سارے آ جاؤ، جلدی کرو۔ عرش کے نیچے نور کے ممبر پیچھے پڑے، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، میں دوسروں سے حساب لوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم۔ وہ عالم و فقہ قرآن کے حافظوں میں آج تمہارے سے حساب نہیں لوں گا۔ 26واں نمبر انبیاء کا ہوگا، 25واں نمبر قرآن پڑھنے والے کا ہوگا۔ نبی نہیں ہے، علوم نبوت کو سینے میں چھپا رکھا۔ جہیز میں کیا کیا لے کے آئی، پنکھا یہ لے کے آئی، ٹی وی یہ لے کے آئی، اوتھے رکھ دے، فریج نو اوتھے رکھ دے۔ ابو کی خیال ہے کھڑکی باری تے کون نہ رکھ دیے تیرے کمرے دے نال؟ اب ہاں پوت اتھری جگہ میرا تو منجا ہی ہے۔ پیٹیاں کتھے اے بھی ادھر نو رکھ دے، منجا کے ڈالوں گا، کوئی گل نہیں۔ یہ سامان کہاں رکھیں، کمبل کہاں رکھیں، تو یہ میں نے دے دے، میں نے بڑی سردی لگ دی ہے۔ ساری چیزیں سب کے کمروں میں فٹ ہو گئی۔ بہو قرآن والی صندوق اٹھا کے لائی، اے کتے رکھیے، وہ اپنے کمرے لے جاتے تھے، بید بھی ہوئے گی، میں کڑا پڑھنے آنا پڑھنے۔ چوڑیاں تجوری میں آ گئی، قرآن دسترخوان میں لپیٹ کے مسجد کے اندر بھیج دیا۔ کہتے تھے پہلے بڑے پڑے ہیں۔ آج آپ سے ایک بات عرض کروں گا، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے سب کو پڑھنا آتا ہو، اگر نہیں پڑھنا آتا میرے عزیزو، یہ الماریوں میں قرآن ہے، بس کھول کے یوں کر کے دیکھ لیا کرو، بند کر جایا کرو، تاکہ قیامت کے اللہ پوچھیں گے اے میرے قرآن تجھے کسی نے ہاتھ لگایا تھا؟ کہ اللہ پڑھا نہیں تھا، لیکن ہاتھ تو ان سارے نمازیوں نے مجھے لگایا تھا۔ پڑھنا نہ پڑھنا مقدر دا۔ اور کوشش کرو بھائی رمضان صاحب، کوشش کرو بھائی بلال صاحب، اللہ نے بڑی مسجد کے اندر کلاس دی، یہاں کلاس بڑوں کی لگا لو، پرچے لکھ لکھ کے، پینا فلیکس لکھ لکھ کے مسجدوں کے اندر لگا دو، اور کو 20 سال 15 سال 30 سال 50 سال 40 سال 70 سال جس عمر کے ہو، آؤ انشاءاللہ ہم تمہیں مغرب سے عشاء قرآن پاک پڑھائیں گے۔ بابو جی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، الف با تا سا جیم پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن حافظ تو نہیں بنائے گا، لیکن اللہ حافظوں کے ساتھ ضرور کھڑا فرمائے گا۔ آج کے بعد ایک دعا تم نے اپنے مولوی صاحب سے لکھوا لینی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے مالک، ساری زندگی نمازیں پڑھاتا رہا، اذانیں سنواتا رہا، ساری زندگی اللہ ٹوپی پگڑی پہنواتا رہا، ساری زندگی دین کی محنت میں لگواتا رہا، یا اللہ موت بھی اسی راستے میں دینا، موت بھی ایمان کی حالت میں دینا۔ آپ کو پتہ ہے بلکہ آپ میرے سے زیادہ مشاہدہ کرتے ہو، اور پتر تیرا پیو کتھے گیا؟ 2-3 دن تو نظر نہیں آ رہا۔ چاچا 2-3 دن ہوتے 4 مہینے ہو گئے بستر سے پہ ہویا، کی ہویا؟ ابو باتھ روم میں ڈگ گیا سی، فالجدہ اٹیک ہو گیا، اٹھدا میں نہیں، ابو جی ہن تے پیشاب باتھ روم بھی نہیں جاندے، پیمپر لگایا ہوتا ہے۔ ایسی اللہ سے موت نہ مانگنا کہ یا اللہ ہمیں موت دی، 70 سال نمازیں پڑھائی، آخری سانسوں میں بھی نمازیں پڑھا دینا، نہ کسی کے پانی کا گلاس، 2 مہینے گھر میں لیٹ کے دیکھ لو، یہ بچہ تمہارے لیے دعائیں کراتا پھرے گا، 2 مہینے گھر میں لیٹ کے دیکھ لو، یہ بیوی تمہارے سے تویز لے کے آئے گی، پیرتے بندہ تکیے تھلے رکھا، بڑی مشکل ہے جی، ساڑھے کل ویکھا نہیں جاندہ، دعا فرماؤ آسانی ہو جائے، یعنی کل کا مرتا آج مر جائے، یہ تویز بیٹا بھی لے کے آئے گا۔ اللہ کی قسم، خدا سے ڈر، اللہ جل شانہ نے اگر زبان آنکھ چھین لی تو اشارے کرے گا تو کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی کہے گا لکھ کے دے دے، 50 سال بیوی تیرے ساتھ سونے بیٹھنے والی، یہ بھی کہے گی میں نے سمجھ نہیں آندہ، پتر تیرا ابا کی کہندہ ہے، اللہ اکبر، کوئی مہمان عبدالحنان چلا جائے گا، چاچا جی دا کی حال ہے، یہ چاچا مجھے یوں بلائے گا، اور روتا کہے گا، بیوی کہے گی چھوٹی چھوٹی دی گلنا تے دھیان نہ دیو، ایتے پیا پہ ہنجی پاگلہ دی گلنا کرندہ رہندہ ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، وہ رو کے اشارے کر کے بتا رہا ہے، او میرے بھائیو، جو میں نے غلطی کی میرے بچوں سے غلطی
غلطی نہ کرنا. میں نے رقبہ بچایا, میں نے مال بچایا, میں نے ڈور بچائے, میں نے پیسہ بچایا, اور ان کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے میں نے پاپڑ بیلے, اور لیکن میں نے اپنا ایمان نہیں بچایا. اور میرے بچوں یہ ساری چیزیں پلٹ کے واپس آ جائیں گی. ایمان چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا. اس وقت آپ میں جھوٹوں کی دنیا میں سیر کر رہے ہیں. یاد کر وہ بات جب ابا تجھے مربے لے کے گیا تھا, کہنے لگا پتر او جڑا ککڑ دا درخت نا اتھوں لے کے انہیں مدے درخت تک ساری تیری یوں اے پیچھے تیرے چاچے دیئے, او انشاءاللہ میں کہ جت جاؤں گا, فکر نہ کر, میں انہوں ٹھل لیا ہے, اے بھی تیرا, اے بھی تیرا, زمین کی مٹی سونگی. آج جہاں ابا کھڑا تھا کلمہ دادا کھڑا تھا, جہاں بیٹا کھڑا وہاں ابا کھڑا تھا. یہ بھی ماں پکڑ کے لایا تھا, کہہ رہے سارا رقبہ تیرا. دادا بھی جھوٹ بول کے چلا گیا, ابا بھی جھوٹ بول کے چلا گیا. بیٹا کل کو اپنے بچوں سے کہے گا سارا رقبہ تیرا. زمین پھدک پھدک کے کہتی ہے نہ تیری نہ میری نہ کسی کی. اگر یہ دادے کی ہوتی چھوڑ کے نہ جاتا, پردادے کی ہوتی چھوڑ کے نہ جاتا. پتہ ہے اللہ اکبر, یہ مائک بنایا, سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ 100 روپے کی پانی کی بوتل بنانے والے نے کہا ہمارا پانی معیاری ہے, انشاءاللہ پی کے دیکھو ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہے. اتنی سی بوتل بنانے والا اپنے پانی کی گارنٹی دے رہا ہے. یہ سارا جہان بنانے والا پتہ اس دنیا کو کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. او میرے بندے, میرے ہوتے ہوئے, میرے نبی کے ہوتے ہوئے اس دنیا سے دھوکہ نہ کھانا. بنانے والا کہہ رہے ہیں ساری دنیا ہی دھوکے کا گھر ہے. اللہ مذمت کر. اور سنا ماں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الدنیا جیفا, دنیا مردار ہے, وطالبها کلاہا, اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم, اللہ نے دیا تو سونا ورت کے دکھا, اللہ نے دیا تو سونا کھا کے دکھا, اللہ نے دیا تو سونا پہن کے دکھا, اللہ نے دیا تو سونا مکان بنا. کی ہویا اے بھی مکان میرا, اے بھی مکان میرا, اے مکان میرا. 3 مکانوں کو تالے لگے ہوئے اور 1 مکان میں رہ رہے, نہ اپنا برتا نہ کسی کو برتنے دیا. جس مکان میں رہ رہے اس کا حساب نہیں ہوگا, 3 مکانوں کا تیرے سے حساب لیا جائے گا. گھر کے اندر 40 جوڑے پڑے ہیں, 20 پہننے کا موقع نہ ملا تو 20 جو بچے اس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. گھر کے اندر 100 بستر پڑا ہوا, 1 بستر اپنا, 1 بچوں کا, تیسرا مہمان کا ہونا چاہیے. پوچھو شریعت کیا کہہ رہی ہے. گھر میں 40 بستر پڑے, قیامت کے دن کا حساب لیا جائے گا. رب اکبر کی قسم ہے, گھر کے فریج کے 3 خانوں میں سالن روٹی پڑی اور یہ 3 پڑوس کے اندر سو گیا. بیوہ بھوکی سو گئی. کوئی مزدور میرے عزیزو جس کی مزدوری نہ لگی وہ گھر کے اندر بھوکا سو گیا. بابو جی اللہ اکبر, جو کھا لیا اس کا بھی حساب لیا جائے گا, جو فریج میں پڑا اس کا بھی حساب لیا جائے گا. ضروری نہیں مدرسوں کو چندہ دو, ضروری نہیں مسجد کو چندہ دو, ضروری نہیں میرے عزیزوں مدرسے مسجدیں بنواؤ. جاؤ اپنے ہسپتال کے اندر چلے جاؤ, ہسپتال کے دروازے پہ کوئی مریض یوں کر کے بکھیوں میں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو اور اس کے پاس رکشے کا کرایہ نہ ہو, اور تینوں کے پتر مینو اتنے چھڑ دے گا, بس سمجھ جائے سے مجبوریاں کھینچ کے لے آئی ہیں, اس کا حال نہ پوچھ. ابھی میں چھلی لے رہا تھا, مجھے بھوک لگ رہی, شوگر کا مریض ہوں, میں نے ابھی چھلی لی اور ایک کچھ چھوڑا تھا, مجھے موبائل کی دکان پہ کام تھا, میں نے چھلی لی. ایک بندہ میرے سامنے اللہ کی قسم آ کے کھڑا ہو گیا. میں کہا کتنے چاچا چھلی, انہوں نے کہا 50 روپے دی. میں نے کہا 2 دے دے, انہوں نے مجھے 2 پکڑائی. اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی, میں نے وائلٹ میں سے 500 روپے اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے کٹے ہاتھ سے پوچھا, میں کہا تو رکھ کہ میرا ہے کہاں, بس اس کی یوں کر کے باتشیاں کھلی اور مسکراتا ہوا چلا گیا. اللہ کی قسم یہ مسکراہٹ پتہ نہیں مجھے قبر سے اٹھا کے کہاں لے جائے گی. اے بھی صدقہ کر دیا, اس رنیت کر. ہسپتال میں چلا جا, جا وارڈ میں چلا جا, جا میرا عزیزو ایمرجنسی وارڈ کے اندر چلا جا, ہسپتال کے وارڈ میں چلا جا, پوچھ نرسوں سے پوچھ کون سا ایسا مریض ہے جو کہہ رہے دوائیاں سستی لکھ دو, کون ایسا مریض ہے جس کی پچھلی پرچی کے پیسے نہیں آئے, اگلا بل بن گیا. اللہ اکبر, چپکے سے تکیے کے نیچے جا کے 1000-2000 روپے رکھ دے. رب اکبر کی قسم 1000 مدرسے بنانے کا ثواب نہیں ملے گا جتنا مریض کی دعائیں لینے سے ثواب مل جائے گا. سوڈان کے مفتی شیخ مکاشفی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور جمعہ کے خطبے میں فرمایا, او لوگو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے.
حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف میں اللہ والے کا مزار ہے، میں حاضری دے کے آیا، خادمہ آپ کی کہنے لگی، ملازمہ کہنے لگی 3 مہینے ہو گئے، 2.5-3 مہینے ہو گئے گوشت نہیں پکا، فرمایا لے پیسے پکا لے۔ جب سالن تیار ہوا دسترخوان بچھ گیا، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے روٹی کے ٹکڑے میں بوٹی اٹھائی رکھ دی، کہنے لگی اے چلیے اے میری کنیز مجھے یہ بتا، اسی گلی کی سیدھ میں ایک آدمی کا چند دن پہلے جنازہ اٹھا، اس کے بچے یتیم ہیں، بتا ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ رونے لگی، کہنے لگی اللہ والے ہو اوتے لٹ گئے، اوتے بچے یتیم ہو گئے، برباد ہو گئے، گوشت تو دور کی بات ہے ان کے گھر میں تو پانی بھی نہیں ہوتا۔ سری سختی رحمت اللہ نے گوشت کا پہلا اٹھایا، فرمایا جا پہلے ان فقیروں یتیموں کے گھر میں دے کے آ۔ وہ کہنے لگے ایک بوٹی تو رکھ لو، کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں جا دے کے آ، میں کھاؤں گا پیٹ میں جائے گا، پخانے کے ذریعے نکل جائے گا، یتیم کھائے گا پیٹ میں جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم پخانہ نہیں آئے گا بلکہ کھانا عرش مولا پہ پہنچ جائے گا۔ یہ امت کا مزاج تھا جس کے لیے کہا تھا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو بھلائی کا۔ اللہ تجھے پیسہ دے دے، رقبہ دے دے، تیرا قلعہ موٹر وے کے قریب لگ جائے، جو قلعہ 20 روپے کا تھا وہ 1 کروڑ روپے کا ہو جائے، بلڈنگ بنا تیری مرضی ہی، حویلی بنا تیری مرضی، بڑا بڑا محل سرے بنا تیری مرضی، کوشش کرنا آسے پاسے میں کوئی غریب نہ رہتا ہو، تیرے گھر کی دیواریں اونچی کرنے سے، باڑ لگانے سے، لمبی دیواریں کرنے، کیمرے لگانے سے یہ نہ ہو قدرتی ہوا غریب کی رک جائے، رب اکبر کی قسم یہ نہ ہو تو اپنی دیواریں اونچے کر کے غریب کی ہوا روکے، اللہ قبر کے اندر تیری ہوا روک دے۔ مرغی پکا تیری مرضی، بکرے پکا تیری مرضی، جو مرضی پکا، تجھے قرآن نہیں روکتا، رب کا فرمان نہیں روکتا، لیکن کوشش کرنا ہنڈیا پکانے میں خیال کرنا محلے والوں کا، سارے امیر نہیں، سارے غریب نہیں، سارے یتیم کوئی نہیں، 4 غریب ہیں 10 امیر ہوں گے، کوشش کرنا جب بھنا گوشت پکاوے اپنا دروازہ اپنی کھڑکیاں روشن دان بند کر لے کر، تیرے ساتھ والے گھر کے اندر اچار رکھ کر روٹی کھائی جا رہی ہے، اچار روٹی پہ رکھ کے کھایا جا رہا ہے اور تیرے گھر کے بنے ہوئے گوشت کی خوشبو آئے تو یتیم نے کہا کتھے پکا، اماں کو چپ کر کے کھا لے اونا دے پکا، اور روکے کہ تیرا پیو کوئی نہیں اونا دا پیو ہے اوتے کھا سکدے نے۔ اللہ اکبر، آنسو نکلا نہیں، یتیم کی آنکھ میں آنسو آ گیا، یہ نہ ہو اس کی آنسو کی وجہ سے خدا تیرے سے حوض کوثر کا پیالہ چھین لے۔ یہ تھا امت کا مقام۔ پڑوسی کو دینا تو دور کی بات، اس امت نے اپنے بھائی کے منہ سے نوالہ چھین لیا۔ کلمہ پڑھنے والے نبی کے امتی کے بھتیجے رول گئے، بھانجے رول گئے۔ اللہ کسی دی بہن نو بیوہ نہ کرے، بیوہ ہو جاتی ہے رول جاتی ہے۔ روٹی تو دور کی بات ہے، اگر باتھ روم میں چلی گئی بھابی نے جانا ہو خدا کی قسم 100 گالیاں دے گی کہ تینوں نہیں پتا بنواوے اسی باتھ روم اسی بنائے حق کے تسی آ جاندے ہو، تینوں نہیں پتا چھتی چلی جائے کر بعد بچہ دے سکول جان دا وقت ہوندہ ہے، ہن بوئے تے کھلو کے تیری ڈیوٹیاں دیئے۔ یہ ایسا بول ہے وہ لوگوں اس کا دل ٹوٹتا تو ٹوٹتا ہے لیکن اس کے گھر والے کی قبر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ کرے ان کا، پاک کر دے۔ فتح مکہ ہوا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا، باپ بیٹا ہر جگہ حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ گبرو جوان بیٹا احمد والے نبی علیہ السلام سے مقابلے کرتا تھا۔ فتح مکہ ہوا، اکرمہ میرے عزیزو کشتی میں سوار ہو کے طائف چلے گئے، بیوی ہے دوڑتی ہوئی، یا رسول اللہ کہ جی اللہ کے نبی علیہ السلام جی جی یا رسول اللہ اکرمہ چلا گیا، تو اسی اجازتہ دو، اجازتیں دو تو اکرمہ کو بلا لوں۔ کہا لیا امن دو گے، معاف کر دو گے؟ کہاں کر دوں گا، صحابہ حضور کا چہرہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ وہ اگر منع مانے کیا گارنٹی؟ آپ نے فرمایا میری پگڑی لے جا، جا اسے جا کے دکھائیو کہ ضمانت کے طور پر میں یہ لے کے آئی ہوں شہادت، میرے لیے پگڑی بھی اترے۔ بلال، حضرت بلالیوں اپنی مٹھیاں بھر رہے ہیں،
بلال جی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ دے پیو دا چہرہ میرے سامنے آ گیا، منہ تے چپیڑا بھی ماریاں سی، درے مارے سی، چٹانا رکھیاں سی۔ یا رسول اللہ جب مجھے تپتے ریت انگاروں پہ لٹاتے تھے، میری کھال بھنتی تھی، یہ تالیاں بجایا کرتے تھے۔ کملی والے یہاں سنگی پر مجھے دھوپ میں ڈال دیتے تھے، یا رسی باندھ کے گلیوں میں کھینچتے تھے، میں پانی مانگتا لوگ مجھے پانی نہیں دیتے تھے۔ کملی والے کون آ رہا ہے؟ اپنا بھائی اکرم آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جو 8 سال پہلے مکی زندگی میں نے مارے کھائی تھی، اس کا نام سن کے میرے جسموں میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ بلال تو آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، کیا میں یہ پیغام لے کے آیا؟ میرے بلال یہ پیغام امت کو دے گا۔ میرا بلال نہ جنہوں نے مارا انہیں گلے لگانا ہے، یہ پیغام ہے۔ بلال نے آنسو کو صاف کیے، یا رسول اللہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فرمایا بلال جس نے سب سے تجھے زیادہ مارا، سب سے پہلے جا کے تُنے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں جب میں آیا حضور کی خدمت میں تو سب سے پہلے بلال آگے کھڑے تھے، اے باواں کھول لئیاں، دور سے کہنے لگے مرحبا میرا بھائی اکرمہ آ گیا، میرا بھائی اکرمہ آ گیا۔ اکرمہ کہتے ہیں میں قریب آیا، بلال نے یوں کر کے مجھے اپنے گلے سے لگایا، میں نے ہاتھ پھیرا، بلال کے جسم پہ زخموں کے نشان تھے۔ اکرمہ کہنے لگا، بلال کہہ رہا تھا میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ اکرمہ کہہ رہے تھے مجھے اتنی شرم آئی، مجھے لگ رہا تھا اللہ زمین پھٹے، میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں، میں بلال کا سامنا نہ کر سکوں۔ یہاں تو ہم نے کئی گھروں کے اندر دیکھا بھائی سر کی پگڑی اتار کے کہتا ہے کہ دیاں تے سادیاں ہوندیاں نے، یار دشمنی اپنی جگہ، اپنی بھتیجے تے سر تے ہاتھ رکھ دے۔ جن بھائیوں نے خاندان جڑانے تھے وہ بھائی برادری کے اندر خاندان توڑ رہے ہیں۔ مرد تو مرد کی بات ہے، عورتیں بھی خاوین اور عورتیں بھی اپنے بھائی کا جنازہ برادری میرے ایپ پر آوے اینو کا اینج کر تھپڑ مار کے چلی جاتی ہیں۔ کوشش کرنا میرے عزیزو 519 والو، کوشش کرنا چولا والو، کوشش کرنا دائیں بائیں والو، زمین اللہ دے اللہ اسے رکھے، یہ ماں باپ کی متاع ہے، ماں باپ کا زیور ہے، کوشش کرنا اسے بیچنا نہ، لیکن حصے اس کے ضرور دے دینا۔ اور جب حصہ کوئی مانگے تو عدالت میں ہاں چل پھر عدالت چلیے، کیونکہ اگر 4 دادے نے کدے عدالت دا منہ نہیں ویکھیا، ابے نہیں ویکھیا تو نہ دکھا۔ کوشش کرنا جس باپ کا نام مسجد میں حاجی صاحب کے نام سے لیا جا، گلی کے اندر کسی بچے سے پوچھے حاجی امین دا، حاجی انور دا، حاجی نتھے دا مکان کڑا، چاچا اوئے ہوئے، جس کی عزت اور شرافت کو بچہ پہچانے، اس کے نام کو عدالتوں کے کٹہرے میں بدنام نہ کرانا۔ جس کے نام کی مسجدوں کے اندر دعائیں ہوتی ہوں، اس کے نام کو عدالت کے کٹہرے میں ذلیل نہ کرنا۔ چنگا لگے گا 4 مرلے تو آ جائیں گے۔ جب دنیا کہے گی کیدہ ہے آجی نیف دا پتر ہے، او آجی نیف آؤ بڑا شریف بندہ سی، ہائے پترہ نے رول دیتا، تجھے زمین کے 4 مرلے تو مل گئے، لیکن اللہ کی قسم یہ دکھڑا سن کے باپ کی قبر ہل جاتی ہے۔ بہن کو 2 زیادہ ملے 2 کم ملے، بہن کو کوشش کرنا خدا کے واسطے زیادہ ہی دے کے بہن کو راضی کر لینا۔ بہن کو عدالت میں نہ لے کے جانا، اچھا لگے گا جج کے سامنے وکیل کہے گا وہ تو کپڑا ہٹا، شناختی کارڈ وکھا، وہ اتے کر، اے بی بی اے موہ در کر، ایج کر۔ جس گھر کی غیرت کو آسمان کے سورج میں نہ دیکھا، وہ 4 مرلے کی رلے عدالتوں کے اندر الٹی پھر رہی ہے۔ ٹا دے کندھا، پردہ بھی ٹا دے۔ گلی کا کتا دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاوے، اینٹ مار کے کہتا ہے کتا دروازے تے کھلو گیا۔ جب سارا ہی دروازہ بے غیرت بن گیا، سارے دروازے کی آبرو رول گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین لوگ تھے، تم تو چلتے زمین پر تھے، چرچے آسمانوں پہ ہوا کرتے تھے، تمہیں تو سلام دینے کے لیے فرشتے زمین پر آیا کرتے تھے۔
تمہارے تو جنازوں کو کندھا دینے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، تم تلاوت زمین پہ کرتے تھے، آسمان کے فرشتے تلاوت سننے آتے تھے۔ وہ لوگوں کردار اتنا برا ہو گیا، اب شیطان کو بھی ہمارے دروازوں پہ آنے کی زحمت نہیں۔ مال اتنا کہ اندر 7 نسلہ بہ کے کھان گیا، کردار اتنا کہ اپنی اولاد کو بھی نہ سنبھال سکا ہے۔ حاجی صاحب جنازہ قبرستان کے اندر گیا، علی اصغر بھی اعلان کرتا ہوگا، قاری بلال رمضان بھی اعلان کرتا ہوگا، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، پتر نہ طرف اعلان ہے، جس کسی نے میرے باپ کو لو کچھ لینا ہے دعا تو بعد سڑا ملاقات کر لے۔ خدا کی قسم باپ نے چیخ ماری قبر کے اندر، کہنے لگا اوے علی اصغر، او مولی بلال، اس کو لوگوں کا بعد میں دینا، پہلے میرے بیٹے سے میرا حق لے کے دو۔ مولی صاحب نے وہ توجہ کی، کہا تیرا کی حق دینا ہے؟ کہا آخری وقت موت کے وقت قرآن سنانے کا حق یہ تھا، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ میں مر گیا کلمہ پڑھانے کا حق اس کا تھا، اس نے مجھے حق نہیں دیا۔ مجھے غسل دینے کا حق اس کا تھا، اس نے نہیں دیا۔ مجھے کفن پہنانے کا حق اس کا تھا، اس نے نہیں دیا۔ میرا جنازہ پڑھنے کا حق اس کا تھا، اس نے نہیں دیا۔ مجھے قبر میں اتارنے کا کس کا تھا، اس نے نہیں دیا۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے کا اس کا حق تھا، اس نے مجھے نہیں دیا۔ 4 دن ہو گئے مجھے آج مرے ہوئے، پوری برادری کی طرف سے سال ثواب کا پرچہ آیا، پتر کی طرف سے سورہ اخلاص کا پرچہ ہی نہیں آیا ہے۔ تو اس ظالم کو میرا حق کیوں کھا گیا؟ دنیا کے حق تو دے رہا ہے، میرا حق بھی تو مجھے دے کے جا۔ اس بچے سے کو کٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، میرے پتر سے کو برادری کو بلانے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ مسجدوں میں جا کے قرآن اکٹھے کر، نہ آیت کریمہ اکٹھے کر، اور میرا بچہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دے اور کہہ دے اللہ یہ سورہ اخلاص میرے ابا کو پہنچا دے، اللہ کی کبریائی کی قسم 3 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تیرے باپ کو قبر کے کوٹھڑے سے اٹھا کر جنت کے محل کے اندر پہنچا دے گا۔ بس جس بچوں نے قرآن پاک پڑھا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان سے قرآن کی دولت نہ چھیننا، انہیں پڑھنے دینا جب تک لفظ بلفظ یاد نہ ہو جائے۔ 2-3 سال مسلسل تراویح میں نہ سنا لے، جو قرآن ان کے سینے میں ہے وہ قرآن کا رنگ ان کے چہرے پر، ان کے کپڑوں پہ نہ آ جائے۔ آپ اس کو اسکول پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، کوئی وقت نہیں گزرتا میرے عزیزوں، بس تھوڑا سا محنت کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ قرآن دے دیا، قرآن والی دولت دے دی، اللہ قرآن والا طریقہ عقیدہ عطا فرما دے، قرآن والی زندگی اللہ سے نصیب فرما دے۔ آؤ اللہ سے مل کے دعا کرے، اللہ یہ 3 بچے جتنے قرآن کے حافظ بنے، صرف انہیں قرآن کا حافظ نہ بنا، انہیں قرآن کا عاشق بھی بنا دے، انہیں قرآن کا عالم بھی بنا دے، انہیں قرآن کا حامل قرآن بنا دے، انہیں قرآن کا وارث بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، رنگ آج نہیں، رنگ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ مجھے نہیں پتا اس کے ابے نے ناظر قرآن پڑھا، مجھے نہیں پتا اس کے ابے نے قرآن حفظ کیا، جنت میں ابا بھی جائے گا، جنت میں یہ بھی جائے گا، یہ نچلے درجے میں ہوگا، پڑھانے والا اوپرلے درجے میں ہوگا۔ فرشتے آئیں گے اور آ کے کہیں گے ہاں جی جنت کے غلمان آئیں گے، خادم او کوئی شاید ہے بابے ہو، اور نے کہا نا اللہ دی ستے ہی خیرانے، نعمتہ ہی نعمتہ بڑھیا نے، کوئی اور کوئی کانڈ، کوئی پانی، کوئی حکا، کوئی لسی، اور نے کہا نا ضرورت کوئی نہیں، ہاں ایک لوڑ ہے کہ دنیا کے اندر میرا ایک بیٹا تھا جسے میں نے قاری صاحب کے پاس قرآن کا حافظ بنایا تھا، ساری نعمتیں ملی، میرا بیٹا مجھے نہ ملا، بس ایک دفعہ انہوں بلا دو۔ اللہ جی یہ جو جنتی ہے یا اللہ یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے ملنا ہے، کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے نچلے درجے کے اندر ہے، قرآن دا حافظ تھلے تیان پڑھ ابا ہوتے، ملنا ہے ملنا ہے۔ جنتی گھوڑا کے جا، اس کے بیٹے کے محل کے پاس جا کے کھڑا کر دے گا، تجھے اب تیرا ابا بلا رہا ہے، پروں والے گھوڑے پہ آئے گا، او جنت الفردوس میں ابا سے ملے گا، ابو جی کتھے ہو؟ ابا تو وہی ابا ہے نا، اللہ اکبر، جو مسنون نماز پٹھی پکڑ کے لایا تھا، پترا میں نے نماز دا کلمہ سنا دے، وہ تیری پٹھی نماز میں نے سیدھی کی تھی، ابا تو وہی ابو ہے نا جسے کلمہ یاد کراتے مجھے 6 مہینے لگ گئے تھے، ابو تو وہی ابو ہے نا جسے سبحان رب العظیم نہیں آتی تھی، ہاں پترا میں ہوئی ہیں، لیکن ابا تو وہ تھے کہ پترا میں نے بھی نہیں پتا، قرآن دا جس کے 30 پارے وہ سینے میں وہ نیچے، اور میں ابا اوپر، دونوں باپ بیٹا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے پاس آئیں گے، یا اللہ سارے مسئلے سمجھا دیتے، ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کیڑا مسئلہ؟
یا اللہ میں ان پڑھ میں نو سورہ اخلاص بھی کوئی نہیں صحیح آندی میں اتے میرا پتر جنہوں قرآن آندہ او تھلے اللہ فرمائیں گے ہاں فیصلہ ہو گیا کی کدو فوت ہویا سی اللہ میں 2024 فوت ہویا سی پتر کنے عرصے بعد یا اللہ 20 سال بعد میں فوت ہویا سی 20 سال کی کردہ رہا روٹی کھاندہ رہا پانی پیندہ رہا حقدہ موتہ رہا کپڑے پہنتا جی اللہ سارے کام ہوئے اللہ فرمائیں گے بندے سارے 11 مہینے کام کرتا تھا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو کیا کرتا تھا اللہ جو یہ میرے ابے نے محنت کر کے مجھے قرآن پڑھایا میں رمضان میں مصلی پہ وہ قرآن سناتا تھا بندے باپ کے مرنے کے بعد کتنا عرصہ قرآن سنایا اللہ 20 سال سنایا اللہ فرمائیں گے فیصلہ ہو گیا جب مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن تو پڑھتا تھا آیت قرآن کی تو مکمل کرتا تھا جنت میں تیرے باپ کا درجہ میں بلند کرتا تھا تو نے 20 سال کے اندر اتنا قرآن سنایا میں نے تیرے باپ کو نچلے درجے سے اٹھا کر جنت کے اندر وہ گھر دیا جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا غلطہ بڑی نا پیسے آپ کے خرچ ہوئے اللہ اکبر مال آپ نے خرچ ہوا جنت کے اندر محل بھی تو آپ کو ملے گا قرآن بچہ حافظ حفظ کرتا ہے اور تاج اس کے ماں باپ کو پڑھایا جاتا ہے ایک موتی جو ہیرے کا تاج کا ہوگا دنیا مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی بابو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ وکیل بناؤ لیکن قرآن کا حافظ ضرور بنانا ایک بات اور کر کے جاؤ بچوں کو عالم بنانا یہ پگڑی جو میں ان پہ نسبت کی باندھی یہ عام نہیں مجھے 23 خانقاہوں سے اجازت ہے اللہ کے فضل و کرم سے مفتی حسن صاحب سے مجھے اجازت میرے عزیزوں اس طریقے سے چکوال والوں سے مجھے اجازت دین پور والوں سے مجھے اجازت خان پور والوں سے مجھے اجازت چوک قریشی والوں سے مجھے اجازت حضرت خاکوانی صاحب کی طرف سے مجھے اجازت حضرت علی مرتضی رحمت اللہ علیہ پیر اسحاق صاحب کی طرف سے مجھے اجازت صدقے کابرین کی طرف سے مجھے اجازت خان کا بغداد شریف کی طرف سے مجھے اجازت سری سختی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ان کی خانقاہ سے اجازت نقشبندی سلسلے کے امام شہاب الدین سروردی کی خانقاہ سے مجھے اجازت اللہ کی قسم میں نے دل کے اندر نیت کی اللہ پگڑی کے فیض کے ساتھ ساتھ قرآن کے فیض کے ساتھ نسبتوں کا فیض بھی نصیب فرما دے کوشش کرنا ان بچوں کو عالم بنانا 5-7 سال کے اندر بے شک یہ مسجد کی امامت نہ کریں بے شک یہ خادمی نہ کریں اپنا کاروبار کریں اللہ اس شعبے کے اندر اتنی ترقی دے ہمارا جو عالم ہو اللہ نمازیں فری کے اندر پڑھے اپنا کاروبار کرے اور اس کے کاروبار میں اتنی برکت ہو وہ مسجد کے خرچے کے لیے چندہ نہ مانگے بلکہ اپنی جیب سے ادا کر دے یا اللہ ہمارے قرآن کے حافظ کو قاری کو اتنی طاقت دے 20 بچوں کی کلاس کی ذمہ داری خود اٹھا لے یہ حافظ قیامت کے دن یہ بھی عالم بن جائے گا قیامت کے دن آپ میں بھی اللہ کے دربار میں جائیں گے یہ عالم بھی اللہ کے دربار میں چلتا جائے گا اللہ فرمائیں گے جا پہلے میرے نبی سے حوض کوثر پی کیا جب یہ حوض کوثر پینے کے لیے جائے گا تو اس عالم کو دیکھ کر اللہ کے نبی پیالوں کے اندر حوض کوثر اپنی امتیوں کو پلا رہے ہوں گے شہیدوں کو پیالوں میں ملے گا میرے عزیزوں دینداروں کو پیالوں میں ملے گا نمازیوں کو پیالوں میں ملے گا جب اس عالم کو آتا دیکھیں گے اللہ کا نبی یوں کر کے پیالہ چھوڑ دے گا اور حوض کوثر کی نہر میں سے یوں کر کے چلو بھرے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں پھر یوں کر کے قرآن کے عالم کو اللہ کا نبی پیالے میں نہیں پلائے گا بلکہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا اللہ اکبر نیت کرو سارے بچوں کو عالم بنائیں گے انشاءاللہ بچوں کو حافظ حافظہ بنائیں گے انشاءاللہ اگر بچہ حافظ نہیں بنا تو عالم بنائیں گے عالم نہیں بنا تو حافظ بنائیں گے نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ اور سب میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے کثرت کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور ہو سکے تہجد کی نماز کی عادت ڈالیے صبح اٹھنے والے مربع جانے والے ہو آپ کو تو عادت ہے اگر میرے عزیزوں 5:30 بجے اذان نماز ہو رہی ہے 4:45 اذان ہو رہی ہے تو 4:30 بجے اٹھ جاؤ 2 منٹ کے اندر استنجا کرو پھر وضو کرو 2 رکعت نفل پڑھ لو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے عصر کی نماز پڑھنے آئے مغرب کی نماز پڑھنے عشاء کی نماز پڑھنے فجر کی نماز پڑھنے آئے یوں کر کے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا اللہ کولی فعلی مالی بات تجھے دینے کے لیے آیا فجر میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے عصر ظہر میں اللہ کو دینے آتا ہے مغرب عشاء میں اللہ کو دینے آتا ہے تہجد کی نماز اتنی لاڈلی نماز ہے 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دے کے جاتا ہے تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے کے لیے آ جاتا ہے فرمایا دینے کے لیے تو میرے بوئے تے آیا میں تجھے دینے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر منادی کی جاتی ہے او لوگو اللہ تمہارا پہلے آسمان پر آ گیا ہے اس کی رحمت کی چادر وسیع ہے آ جاؤ سونے والوں کو جگاؤ حل من مستغفرین آؤ کوئی اپنی مغفرت کروانے والا ہے کوئی رزق کی تنگی دور کروانے والا ہے کوئی
اجڑی گود کو آباد کرانے والا، ہے کوئی مکان لینے والا، کوئی دکان لینے والا، اے میرا بندہ تو 5 وقت نیوندرا مجھے ڈال کے گیا، چھٹے وقت میں تیرا نیوندرے کا پٹلاوا میں کرنے کے لیے آ گیا، تو نے گن گن کے مجھے دیا، میں بغیر حساب کتاب کے تجھے دینے کے لیے آ گیا۔ قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی قسم۔ تہجد کی نماز 2 پڑھو بے شک، اور جب تک نہیں پڑھتے آنکھ نہیں کھلتی تو عشاء کے 4 فرض، 2 سنت پڑھنے کے بعد جو 2 نفل پڑھنے ان میں تہجد کی نیت کرنا، اس میں بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور تہجد میں اور جو بہت ہی پیاری بات، 2 کام، 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال، 5 وقت کی نماز اور اس کے حلال، چولی دامن کا ساتھ ہے میرے عزیزو۔ نماز رزق حلال لے جانے دی، رزق حلال نماز کے سجدے جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جو بڑی مسجد کے اندر کلاس قائم ہے، اور یہ مسجد جس کے قاری بلال صاحب امام ہیں، میرے خیال سے آپ کے قرآن سنانے پر میں آیا تھا شاید، میرے خیال آج سے 7-8 سال پہلے، پھر دوبارہ تعارف ہوا، اللہ نے مولوی عبدالرحمان صاحب کے ذریعہ بھیج دیا، تو بھائی اللہ نے اس کو دولت دی، اس دولت کو سنبھالا، آپ لوگوں نے قدردانی کی، یہ مسجد بن گئی۔ اللہ کرے کہ مدرسہ بھی قائم ہو جائے، اور جو ہے اللہ اسے آباد رکھے۔ جی سیف اللہ صاحب، بھائی سیف اللہ صاحب سعودیہ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اور یہ توفیق اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے مربع میں رقبے میں ایک قلعہ بیچ کے اللہ کا گھر بنائیں۔ دیکھو انہوں نے جنتی گھر بنا دیا، تم محمدی گھر بنا دو۔ جنتی گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، محمدی گلشن میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی 5 مرلے کا مکان ہو، کوئی جگہ ہو، خرید لو، خرید کو لو مدرسے کے لیے۔ 2 گھر بن گئے، جنتی گھر بھی بن گیا، محمدی گھر بھی بن گیا، اللہ کے مہمان بھی ہو گئے، حضور کے مہمان۔ اور جو اس وقت مدرسے بنے ہیں ان کی معاونت کرو، بڑی پریشانی ہے مدرسوں کے اندر، یقین کریں بہت پریشانی ہے۔ گندم وقت سے پہلے ختم ہوگی، تنخواہیں 3-3 مہینے۔ اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، میں پچھلے ہفتے وہاں گیا تو وہاں بیان میں پھر چندہ اکٹھا کیا، حضرت فرمانے لگے الحمدللہ کئی مہینے سے استادوں کو تنخواہ نہیں ملی تھی، چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا میرے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ جو صدقے خیرات میں تعاون کرنا چاہے قاری صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اللہ آپ کے مال جان برکت دے، ان بچوں کی آمین کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ انشاءاللہ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو حضرات کی ترتیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدى و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہ ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کو قرآن کی دولت دی ہے، حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما، عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے باء و اجداد میں، ہمارے باء و اجداد میں جو فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، دنیا میں اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ اللہ اس وقت جو تیرا بندہ جس حالت میں جو پریشانی لے کے بیٹھا ہے، اللہ اپنے گھر جانے سے پہلے ساری پریشانیاں ختم فرما دے اور خوشیاں عطا فرما دے۔ بے روزگاری کی پریشانی، فصلیں نہیں ہو رہی اللہ پریشانی، بچے نہ، اللہ ہر پریشانی ختم فرما، زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان، مرتبہ کلمہ نصیب فرما۔ آقا علیہ السلام کا حبدار بھی بنا اور تابعدار بھی بنا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، 24 گھنٹے کی زندگی میں تیرے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، رحم فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں مصیبت زدہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔